دعا ایک نعمت ایسی ہے، لیکن ہم دعا کو اس دعا کے انداز سے نہیں مانگتے جو انداز سے دعا مانگنا ہے۔ دعا کا طریقہ کہ ہم ایک سٹائل سے مانگ رہے دعا کہ پروردگار یہ دعا میری قبول کر لے۔ دعا کا ایک طریقہ ہے کہ دعا آپ کبھی بھی مانگو، 24 گھنٹے مانگو، 24/7 مانگتے رہو۔ اللہ کبھی جو ہے آپ کی آواز، ایسا نہیں کہ آپ کی آواز کو نہیں سنتا، 24/7 سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے۔ دیکھیے وہ دنیا کا مزاج ہے کہ آپ کسی سے دعا مانگیں، آپ کسی سے کوئی چیز مانگنے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ جائیں گے پوچھیں گے مجھے یہ دو، اب وہ موڈ دیکھ کے دے گا۔ 10 11 بجے 12 بجے رات میں آپ کسی پیسے والے کو فون کر سکتے ہیں، کسی انسان کو فون کر کے بول سکتے ہیں بھائی میں پریشان ہوں میری مدد کرو؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ٹائم دیکھ کے فون کرنا پڑتا، ٹائم دیکھ کے بات کرنا پڑتا۔ وہ کہتا ہے رات کے اندھیرے میں مانگو دوں گا، دن کے اجالے میں مانگو دوں گا، سوتے ہوئے مانگو دوں گا، چلتے ہوئے مانگو دوں گا۔ یہی کہا کہ 24 گھنٹے۔ اللہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ جو مجھے پسند ہے وہ میرا بندے کا مانگنا پسند ہے۔ دوست انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے نا تو عزت جائے گی، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو عزت ملے گی۔ آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ ایسا آپ کی عزت چلے جائے گی، لیکن اس کے سامنے مانگنے سے وہ کہتا ہے میں عزت کو بڑھا دوں گا۔ میں میرے پاس آ کے صرف مانگتے رہو، مجھے کہتا ہے مجھے بندہ وہ بہت پسند ہے جو مجھ سے مانگتا ہے، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ وہ بڑا میرے پاس آؤ، لیکن اس کے پاس ڈائریکٹ مت جاؤ، وہ معصومین کے وسیلے سے جاؤ، معصومین کے وسیلے سے جاؤ۔ کبھی ڈائریکٹ جانے کی کوئی، ڈائریکٹ صرف شیطان ہی کیا تھا تو شیطان بن گیا۔ ہاں ہمیشہ ہمیشہ کوشش کرو کہ معصومین۔ کون سی دعا کس سے مانگنا؟ آخرت کے لیے اگر مانگنا ہے کہ میری آخرت بخیر ہو، جس کے بارے میں ہم کبھی سوچتے بھی نہیں، ہم تو سمجھتے یہی ہماری دنیا ہے، پوری زندگی یہی ہے۔ سب سے زیادہ جو اہم دعا ہے نا وہ آخرت کی ہے، یاد رکھو، اس لیے کہ یہ زندگی کا بھروسہ ہے۔ یہ زندگی کتنی ہے؟ 60 70 80 برس، 60 کے بعد تو سب بونس میں ہی رہتے ہیں، پھر نہیں ریٹائرمنٹ ہے، پتہ نہیں آپ کے پاس کتنے کب ہے ریٹائرمنٹ۔ گولف میں تو 60 کے بعد ریٹائرمنٹ ہے، وہاں پہ تو پھر بونس شروع ہو گیا، جتنے دن رہ گئے 70 80 90 برس، اس کے بعد ختم ہو گیا نا زندگی۔ کتنے سال رہنا ہے پھر نیچے؟ اس کے بارے میں ہم نے سوچا؟ اللہ کا رسول کہتا ہے دعا کس سے مانگنا وہ سنیں۔ یہ عجیب طریقہ ہے دعا، آپ کسی سے بھی مانگے دعا قبول ہوگی، لیکن معصوم کا، اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ کہ دعا کون سی دعا کس سے مانگنا۔ ہم ایک سٹیج تک رہیں گے زندہ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ختم ہو جائیں گے۔ آخرت کے لیے ہمیشہ اچھی دعا مانگو، کہ ہمیشہ نہ دعا کرو اپنے مجلسوں میں کہ پروردگار میری آخرت، لائف آفٹر ڈیتھ اچھی رہے، اس لیے کہ وہ سب سے بڑی زندگی ہے۔ وہ اتنی بڑی زندگی ہے کہ اس زندگی کے بارے میں کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر آج کوئی مر گیا، کتنے سال رہے گا نیچے؟ 100 برس، 1000 برس، 10,000، 1 لاکھ، 1 ملین، 1 بلین، 1 ٹریلین؟ نہیں معلوم کسی کو نہیں معلوم کہ ایک آدمی مرنے کے بعد اپنی خبر کے اندر کتنے سال رہے گا۔ کوئی روایت نہیں ہے، میں ذمہ داری سے بول رہا، کوئی قرآن کی آیت نہیں، کوئی قرآن کی آیت نہیں۔ معصوم کو صرف معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، اس کے علاوہ لیکن بتایا نہیں۔ کوئی روایت نہیں کسی معصوم سے کہ ایک آدمی مرنے کے بعد اپنی لحد میں، اپنی خبر میں کتنے سال رہے گا، 10,000، 20,000، 1 لاکھ، 10 لاکھ، 1 کروڑ، کتنے سال؟ nobody knows۔ اندر رہنا ہے، وہ آخرت بخیر ہونا۔ پھر یہ مولا علی کا جملہ کہ اپنی لحد کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بناؤ یا جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ بناؤ۔ یہ مولا کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ وہ حصہ، وہ جو جگہ، اس کے بعد وہی علی آگے بڑھ کے کہتا ہے، دنیا کو دیکھ کے کہتا ہے کہ دنیا تیرا مزہ، تیرا ٹیسٹ اتنا کم ہے کہ زبان پہ ذائقہ رہ جاتا، زندگی ختم ہو جاتی۔ آپ انصاف سے بولے ہماری لائف کیا ہے؟ کوئی گارنٹی ہے لائف کی؟ ایک لمحے کی گارنٹی نہیں ہے۔ یہی چیز تو ملک الموت نے اللہ کے رسول سے معراج میں کہا تھا کہ جب رسول نے پوچھا کہ تیرا ایکسپیرینس کیا ہے، تو وہی اس نے پلٹ کے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے حیرت انسان پہ ہوتی ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے موت کو نہیں روک سکتا، پھر غرور کس بات کا ہے؟ کس بات کا تکبر ہے بابا؟ کس بات کا؟ کوئی چیز تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ اب یہاں بیٹھے باہر نکلے کے ختم ہو سکتے، لیکن اس کے بعد ہمارا کتنا بڑا ایگو ہے، ہماری کتنی بڑی بگ نوس ہے، ہم کسی کی بات مانتے ہی نہیں۔ یہی کہا، یہ مولا نے کہا کہ آخرت کے لیے اللہ کا رسول کہتا ہے تم اگر آخرت کے لیے دعا مانگنا ہے تو تم میرا واسطہ دو، میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ دو، میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کا واسطہ دو۔ اس کے بعد کہا کہ اگر تم ظلم اگر تمہارے اوپر کوئی کر رہا ہے
تو اس کا ظلم سے بچنا چاہتے ہو, کوئی تمہارا باس, کوئی حاکم, کوئی بھی ظلم کر رہا, ظلم سے بچنا ہے, تو تم میرے بھائی علی کا واسطہ دینا. تو راوی نے کہا کہ یا رسول اللہ, علی کے اوپر خود اتنا ظلم ہوا؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا, تو کہا وہ میرے اور علی کے درمیان معاہدہ تھا, ورنہ دنیا دیکھتی کہ علی اپنے ظالم سے کیسا بدلہ لیتا, دنیا دیکھتی ہی کہ علی کیسا بدلہ لیتا. اس کے بعد کہا, تیسری چیز کہا کہ اگر تم شیطان سے بچنا چاہتے اور تو تم میرے چوتھے وارث کا واسطہ دو. اگر تم علم میں اضافہ, نالج میں اضافہ کر لینا چاہتے, یہ بچوں کے لیے بہت اچھا ہے کہ دعا مانگنے کے اسکول کالجز جو بچے جاتے ہیں, نالج میں علم اضافہ کرنا چاہتے, دنیا اور آخرت کی نالج, تو میرے پانچویں اور چھٹے وارث کا واسطہ دو. اگر تم مصیبتوں میں گھر جاؤ تو تم اگر واسطہ میرے ساتویں وارث کا واسطہ دو, اور جب تم سفر پہ جاؤ تو میرے آٹھویں امام کا واسطہ دو. اور کہا کہ اگر تم رزق میں برکت چاہتے ہو, رزق میں برکت کہ تم لے رہے ہو 10,000 اور برکت ہو 1 لاکھ کی, تو رزق میں برکت چاہتے ہو, حلال رزق میں, تو کہا کہ روز 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے میرے 90 وارث کا واسطہ تقی جواد کا, اس لیے کہ آپ کا لقب جواد ہے. جواد کے معنی ہے بے مانگے عطا کرے, جو صفت اللہ کی ہے, جو کافر کو بھی دیتا مومن کو بھی دیتا, وہی صفت نوے امام کی ہے کہ وہ بے مانگے عطا کرتے, جواد کا معنی ہی وہ ہے. تو کہا اگر رزق میں برکت چاہتے ہو کہ زبردست تمہارا رزق ہو جائے, اور یہ عجیب بتایا ہوا طریقہ اللہ کے رسول کا کہ 100 ٹائمز اگر روز صلوات پڑھ کے تم نوے امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرو تو اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا کرے گا. اس کے بعد کہا کہ اگر تم عبادت میں شوق چاہتے ہو تو میرے 10ویں اور 11ویں وارث کا واسطہ, 10ویں امام اور 11ویں امام کا. اس کے بعد کہا کہ تم مصیبتوں میں گر جاؤ, موت اپنے ہاتھ کو لے کے گردن پہ رکھا, اللہ کے رسول نے رکھ کے کہا کہ اگر موت آ جائے تمہارے اوپر اور تم حق پہ ہو, اگر اس وقت تم میرے قائم کو پکارو گے تو قائم اسی وقت آ کے تمہاری مدد کرے گا. تو یہ طریقہ دیکھیں. پھر میں ایک بات روک کے بول رہا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی معصوم سے مانگو ملے گا, 14 تو بہت بڑی بات ہے, ان کے غلام فیضا خمبر سے مانگو عطا کرے گا, ایسا نہیں ہے کہ, لیکن یہ طریقہ بھی بتایا معصوم کا ہے کہ دعا ایک عجیب نعمت ہے, لیکن دعا مانگتے وقت یہ سوچنا ہے کہ ہم کیسے مانگ رہے ہیں. اور دعا کا جو بہترین ٹائم ہے نا مانگنے کا, وہ کئی اوقات ہے, جب 2 ٹائم ملتے ہیں, فجر کا وقت سب سے اچھا وقت, تہجد کا وقت ہے جب دعا قبول ہوتی, یا ظہر کا وقت جب ملتا ہے, ظہر کا وقت وہ اچھا وقت ہے, مغرب کا وقت ہے, اور پھر آدھی رات کا. اور اس کے بعد کہا کہ اگر حاجات تمہارے پورے نہ ہو تو تم غسل کرو, صدقہ دو, صدقہ دے کے 2 رکعت نماز پڑھو, کہ نماز پڑھو اللہ کی بارگاہ میں حاجت کی. اور دعا کے لیے یہ کہا گیا کہ تسبیح زہرا, تسبیح زہرا ایک گفٹ ہے ہم کو جو شہزادی کونین سے ہمارے پاس ہے, وہی تسبیح جو آپ نماز کے بعد پڑھتے. ہر پریشانی کے لیے تسبیح زہرا بہتر. کوئی عمل کرنے جا رہے, کوئی پریشانی میں جا رہے, کوئی انٹرویو کے لیے جا رہے, کوئی اپنے بزنس کے لیے جا رہے, آپ یعنی کوئی اینی تھنگ اگر آپ وہ پڑھے, اور پھر بے اولاد اگر ہے اس کو اولاد چاہیے تو نماز شب کی دعا, اس لیے کہ نماز شب میں اگر کوئی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے, کیوں مولا علی نے جناب عباس کو تہجد میں مانگا تھا, نماز شب میں مانگا تھا, تو اس لحاظ سے لڑکے کے لیے بہترین دعا ہے کہ نماز شب پڑھے اور اس کے لیے دعا کرے, اور لڑکی کے لیے بھی نماز شب ہے, اس لیے کہ امام حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا. تو بے اولاد کے لیے کہا گیا کہ اگر نماز شب پڑھ کے کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی. 3 چیزیں اور بتائی گئی, میں صرف دعا وہ چیزیں بتا رہا کہ جس چیز سے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے, کہ ایک مقصد کوئی ایک بھی اس پہ عمل کر لینا اور آپ آزما کے دیکھیں کہ یہ عمل کرنے کے بعد کیسی آپ کی حاجت پوری ہوتی. تیسری چیز جو دعا کے لیے بتائی گئی, 3 چیزیں, یہ ایک ٹوٹل پیکیج ہے. یہ پیکیج امام زمانہ نے ہم کو دیا, جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. یہ زمانے کے امام کا بتایا ہوا طریقہ, اور یہ عجیب طریقہ ہے. امام کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص مصیبت میں آ جائے, پریشانی, وہ شخص جس شخص کو آگے بتایا تھا وہ اس کے سامنے موت تھی بالکل, صبح ہوتی اس کو موت آ جاتی, قتل کر دیا جاتا, تو اس کے لیے کہا کہ یہ طریقہ تہجد صلاۃ اللیل کا 3 دفعہ کا, صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل. عجیب دوستو, یہ عجیب نماز ہے. آپ 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے, مت پڑھو. ہر نماز وقت پہ پڑھنے کا اجر ہے, یہ جتنا لیٹ پڑھیں گے اس کا اجر زیادہ ہے. آپ رات میں 10 بجے سو رہے, پڑھ کے سو جاؤ. 9 بجے سو رہے ہیں, بستر پہ جا رہے ہیں, 9 بجے پڑھ کے سو جاؤ, کوئی حرج نہیں ہے. 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے, 3 رکعت پڑھو, 2 رکعت شفا, 1 رکعت وتر. بٹ ایکسٹراڈنری نماز, نماز شب پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں رہتا, ہمیشہ کبھی نہیں رہے گا. رزق کے پیچھے نہیں چلے گا, رزق کے آگے چلے گا, رزق اس کے پیچھے چلتا ہے. تہجد پڑھنے والا, تہجد. اور ایک بات میں روک کے بولوں میں آپ کو, ہم تو ایام محرم میں ہے نا, ایام اعزاں ہیں, آخری جو وصیت ہے امام حسین کی, آخری وصیت, انہیں پورا گھر لوٹ گیا, بچے شہید ذبح ہو گئے, چوتھے امام کے پاس آ کے سلام بھیج دیا, بہن سے رخصت ہو گئے, بالکل خیمے کے دروازے کے پاس پہنچے, بہن کو سینے سے لگایا, شہزادی کو ماتھا چوما, شہزادی رو رہی تھی. وصیتیں کر کے آخری وصیت کیا کی,
بہن مجھے تہجد میں نہیں بھولنا. اب آپ اس کا اندازہ لگاؤ کہ مظلوم امام کی. اس سال بامبے میں نے بتایا پورا بامبے پڑھا, لاکھوں آدمی نے اس نماز کو پڑھا. ایٹ لیسٹ میں نے کہا کہ آج کے دن پڑھ لو شام غریبہ میں. شام غریبہ کی حسین کی وصیت ہے, آخری وصیت, کہ مجھے تہجد میں نہیں بھولنا. اگر ریئلی ہم اور امام حسین کے لیے کچھ کرنا چاہتے, ریئلی وانٹ ٹو گیو سم گفٹ, تو یہ گفٹ دے دو حسین کو, کہ پہچان بتائی گئی دعاؤں کی قبولیت کے لیے. عجیب جملہ ہے. اسی مظلوم امام کہتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے وہ جو یہ کہتا ہے کہ میں رزق کا پرابلم ہے اور نماز شب پڑھتا ہے. عجیب بات ہے. تہجد مومن کی پہچان. اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ آپ مثال کے طور پہ اورلینڈو میں تہجد پڑھ رہے, اس میں 3 چیزیں اور ملتی ہیں. اس میں آپ کی لائف بڑھتی ہے, لائف کا سپین بڑھتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کی لائف 60 ایئرس کی ہے, آپ 80 ایئرس ہو جائیں گے آپ کے. اور یہ نماز ایک ایسی ہے دعاؤں کے لیے کہ اس میں رزق, ہر بیماری سے آپ انسان, اولاد کے لیے, رزق کے لیے, پریشانیوں کے لیے, سٹریس کے لیے, آنے والی بیماریوں کے لیے, ہر پریشانی کے لیے. یعنی کل آپ کے پاس مثال کے طور پہ آج رات میں آپ بیمار ہونے والے, مثال کے طور پہ آپ بیماری سے بچ جاتے ہیں. کوئی بڑا ایک میجر آپ کے اوپر کوئی سیٹ بیک ہونے والا ہے, خدا نہ خاصا آج رات میں ایک بڑی بیماری آنے والی ہے, میں نہیں بولتا نام کسی کا, آپ آج رات میں بچ جائیں گے. ہر چیز بچے گی. کیوں؟ اب اس کے ریزنز بتائے گئے. ایج کیسا بڑھتی؟ اس لیے کہ یہ ایک ہی نماز ایسی ہے جس میں آپ نام لے کے کہتے ہیں اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر. آپ کو معلوم چوتھے امام 4000 نام لیتے تھے, 4000. آپ 10 نام لو, 20 نام لو, اس میں ایک جملہ کہہ دو کہ اگر آج جس کی بھی پہلی رات ہے اس کو ثواب پہنچے. آپ جتنے نام لیں گے, مثال کے طور پہ آپ نے اورلینڈو میں کہا کہ اللہم اغفر آغائے خوئی, مثال دے رہا ہوں, اللہم اغفر آغائے خمینی آپ نے کہا. علماء مرجعوں کا نام ضرور لینا اس میں, اس لیے کہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر. آپ کہتے ہیں اللہم اغفر علامہ ہلی, مثال کے طور پہ آپ نے کہا. آپ نے جیسے ہی کہا, آپ نے یہاں کہا اللہم اغفر آغائے خمینی کہا, جیسے ہی کہا وہ تو وہاں خم میں, آپ نے یہاں کہا کن فیکن کا معاملہ, جیسی آپ کی زبان سے کلمات نکلے. روایت کا جملہ 70,000 رحمت کے فرشتے, 70,000 رحمت کے فرشتے پہنچتے, اور پہنچ کے ان کو بتایا جاتا کہ وہ پوچھتا ہے مردہ کی رحمت آئی کیسے, تو بتایا جاتا ہے کہ اورلینڈو میں فلاں مومن نے تیرے لیے یہ نماز شب پڑھ کے تیرے لیے دعا کی. تو اس کے بعد اللہ اس ڈسٹینس کو ختم کرتا, ڈسٹینس کو ختم کر کے ان کو اس مومن کو بتاتا. یہ مومن کا چہرہ دیکھتے, چہرہ دیکھ کے وہ صاحب مردہ صاحب خبر وہاں سے ہاتھوں اٹھا کے دعا دیتا کہ پروردگار اس نے میرے لیے مغفرت کی دعا کی, اس نے میرے لیے رحمت کی دعا کی, اب تو اس کے اوپر رحمت کو بھیجا. اس لیے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے, تم نے ایک کے اوپر احسان کیا تو پلٹ کے اللہ تمہارے اوپر احسان کرے گا. یہ جتنے مرحومین ہیں تمہاری زندگی کی دعا کرتے, اس لیے کہ جتنے سال زندہ رہے گا وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے گا, اسی لیے آپ کی ایج اس میں بڑھ جاتی ہے. عشق علی ہے عشق خدا, عشق نبی ہے عشق حسین. عشق علی ہے عشق خدا, عشق نبی ہے عشق حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین.